Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 295. 1st of February 1988, wise in Bayview Jamaat Center of Toronto. قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اس کا مطلب ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور گنان اس کے ساتھ ہے دھیرے دھیرے منیورو بھائیوں ملے گا نصیب تمہارا جی. واجنتے چل جان گے بھائیو نال وجاون ہارا جی. دھنی سلامت کو صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. پھر کہتے ہیں کہ دھیرج رکھو، تمہارا جو نصیب ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا. جو بجانے والے تھے یعنی شور مچانے والے تھے، باجا بجانے والے تھے، او میں مر گیا، میں بہت دکھی ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے ایسا ہے، فرماتے ہیں یہ باجا بجانے والے چلے گئے اور ان کے ساتھ باجا بھی چلا گیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہماری زندگی کے اندر سکھ بھی ہیں، دکھ بھی ہیں. جب ہم سکھ اٹھاتے ہیں تو بڑے خوشی ہوتے ہیں، خدا کا شکرانہ بھی بھول جاتے ہیں، لوگوں میں بیٹھ کے بڑائیاں کرتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. جب ہمیں دکھ ملتا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں اور بڑا چڑھا کے اپنے دکھ کو لوگوں کے سامنے بلاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ تم دھیرج رکھو، تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں دیا جائے گا. اچھے کیے ہیں تو اچھے اعمال کا نتیجہ، اور اگر برے کیے ہیں تو تمہیں برے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں کچھ دیا جائے گا جب تک کہ تم اس کے لیے محنت نہ کرو گے. اگر ہم کو اچھا بننا ہے تو اچھائی کی ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کرنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کا ساتھی ہوں. خدا کہتا ہے کہ تم زندگی کے اندر صبر کرو. سکھ دکھ خدا کے حکم سے آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں، لیکن دکھ خدا کے اذن سے آتے ہیں. اذن کہتے ہیں حکم، اپروول. ابھی دکھوں میں ہمارا ہاتھ ہے اور دوسری طرف خدا کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے دکھ آتا ہے. تو یہ اشارہ ہے ججمنٹ کی طرف. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہماری نیکیاں بدیاں سامنے رکھ کے خدا ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب کر کے پھر اس کا ریزلٹ نکالتا ہے کہ ریزلٹ میں پلس ہے یا مائنس ہے. وہ ہمارا نصیب ہے. ہم نے 10 نیکیاں کی، 1 بدی کی، لیکن یہ 1 بدی 100 نیکیوں کو کھا جاوے اتنی بڑی ہے تو 10 بدیاں 10 نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی، صرف 1 بدی ہی بدی رہ جائے گی. اب انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنے نیک کام کیے تو کیوں مجھے بدلہ نہیں ملا؟ بھائی تم نے $10 بینک میں رکھے اور 100 نکال لیے تو 90 تو اس کے اندر وہ ڈیبٹ نوٹ چلا گیا.
اوور ڈرا ہو گیا، اور آپ مینیجر کا بولا بھی میں نے تو $10 ڈالے تھے، لیکن سامنے تم نے 90 زیادہ نکالے ہیں۔ بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ 100 بدیوں کو کھا جائیں، بعض ایسی بدیاں ہیں کہ 100 نیکی کو کھا جائے۔ اب ان کا وزن کون کرے؟ کوئی ایک نیکی بہت وزندار ہوتی ہے کہ ہزاروں گناہ وغیرہ دھوئے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک ایسا بھی گناہ ہوتا ہے کہ پیر کہتے ہیں کہ جیسے بھاؤ نہیں کمائی، ایک اوتار نہیں، 2 نہیں، کتنی ہی زندگیاں جو تم پسار کر چکے ہو، تمہاری پچھلی تمام زندگیوں کی سب عبادتیں نیکیاں برباد ہو گئیں ایک گناہ کرنے سے۔ یہ کہتے ہیں ایک تل جھوٹ جے بول سو تو جیسے بھاؤ نہیں کمائی، ایک تل جتنا جھوٹ بولو گے تو بھاؤ کی کمائی چلی جائے گی۔ ہم کو تو ڈر لگتا ہے، ہم تو ڈگلے پگلے جھوٹ بولتے ہیں، دن میں 50 دھول تو ہر کوئی بولتا ہے۔ کبھی ٹیلی فون آ گیا، بیوی کو کہہ دیا کہو گھر پہ نہیں، بھائی گھر پہ بیٹھا ہے، اور وہ کہتی ہے گھر پہ نہیں، جھوٹ بولا نا۔ تو کیا یہ جھوٹ بولنے سے بھاؤ کی کمائی برباد؟ نہیں یار، یہ جھوٹ وہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، مگر یہ جھوٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بھاؤ کی کمائی مٹا ڈالے۔ کسی کو اپوائنٹمنٹ دی، جان بوجھ کے بیٹھے رہے، اور پھر جب اس کے پاس پہنچے، ارے سوری میں تو بھول گیا، حالانکہ بھولا نہیں، جھوٹ بولا۔ ایسے تو ہم دگلے پگلے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا یہ جھوٹ بولنے سے، ایک جھوٹ پیر کہتے ہیں، اور وہ بھی تل جتنا، انگلش میں تل، یہ سیسم کے سیڈز ہیں نا، اس کو تل کہتے ہیں، ایک تل جتنا جھوٹ، تمہاری بھاؤ کی کمائی برباد ہو جائے گی۔ کون سا جھوٹ؟ اور وہ جھوٹ ہے امام کی بیعت کر کے، خدا کے اوپر ایمان لا کے، محمد کی بیعت کر کے، ایمان کی بیعت کر کے، اور توڑ دینا، اس کو جھوٹا سمجھنا، یہ وہ جھوٹ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ حضرت امام یا نبی یا اللہ، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا محمد تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے نا، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا۔ اور ہم روز 3 وقت پڑھتے ہیں، تو محمد کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، تو علی کے ہاتھ کو بھی محمد نے کہا یہ میرا ہاتھ، میں اور علی ایک ہے، میں علی میں سے ہوں، علی میرے میں سے ہے۔ اور خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی تابعداری کرو، محمد کی کرو، اور اس حکم دینے والے اولی الامر کی جو تمہارے اندر حاضر بیٹھا ہے۔ یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ خدا تو دکھتا نہیں ہے، سنتا ہے، لیکن ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے، ہماری طاقت نہیں، تو خدا کی تابعداری کہاں کریں، کیسے کریں؟ محمد کو بھیجا، اے مسلمانوں، محمد جو کچھ بھی بولتا ہے وہ ہمارے حکم کے بغیر نہیں بولتا، اس کا منہ بند رہتا ہے، مگر جب وہ بولتا ہے تو ہم بولتے ہیں۔ اور محمد کی تابعداری کرو گے تو وہی اللہ کی تابعداری ہے۔ تو کبھی ہم نے اللہ کی بیعت کی، محمد کی کہ حضرت امام کی، اور پھر اس بیعت کو ہم نے شک میں ڈالا اور بیعت توڑ ڈالی، یعنی ہم نے یہ کہا کیا سچ مچ خدا ہے؟ کیا محمد سچا ہے؟ کیا حضرت امام سچا امام ہے؟ دل میں شک پیدا ہوا۔ میں نے کل ہی اپنی ایک واعظ کے اندر ذکر کیا کہ رسول اکرم ایک انسان تھے، مگر وہ انسان نہیں تھے۔ آپ کہو گے کیسی بات کرتے ہو، کبھی بولتے ہو انسان تھے پھر کہتے ہو انسان نہیں تھے۔ ہاں، وہ ظاہر میں انسان نظر آتے تھے، مگر ان کا جو نور تھا وہ خدا تعالیٰ کا نور تھا۔ رسول اکرم جو کہتے تھے وہ خدا کہتا تھا۔ رسول اکرم اگر دعا کرتے تھے تو وہ خدا کی دعا تھی۔ اگر نبی کریم کھانا کھاتے تھے تو ایسا سمجھ لو کہ جس نے وہ کھلایا ہے اس نے خدا کو کھلایا ہے۔
رسول اللہ کی ساری زندگی پڑھنے جیسی ہے. دینداروں، تھوڑا ٹائم نکال کے اچھی اچھی کتابیں اپنے دین کی پڑھو اور نبی کریم سے سٹارٹ کرو کہ رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی. ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو، ان کی زندگی کا ایک ایک قدم ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. میں بہت دفعہ وعظوں کے اندر عرض کیا کرتا ہوں، بعض چیزیں بہت برسوں تک یاد نہیں آتی تو ریپیٹ نہیں ہوتی، لیکن بعض چیزیں بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ آج میں نے ایک سبجیکٹ کے اوپر ادھر وائز کی ہے بے ویو کے جماعت خانے میں، ساری جماعت تو ادھر نہیں بیٹھی ہوئی. اس کے لیے بہت سے لوگوں نے، میجورٹی نے میری آج کی آواز نہیں سنی. ہو سکتا ہے آج کی آواز میں بعض ایسے سدھانت کے پوائنٹس ہیں تو پھر دوسری جگہ مجھ کو کبھی کبھی یہ کہنا پڑتا ہے. رسول اکرم کی ساری زندگی کو 63 برس کی زندگی، اس میں 23 برس نبوت میں نکلے. لیکن ایک چیز میں اپنی وعظوں میں جماعتوں کو عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ میرے، آپ جب بھی اپنے آپ کے لیے سوچو، سچ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم اسماعیلی بھی نہیں ہیں. ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام ہی ست پنتھ ہے. ہم مسلمان ہیں ضرور، لیکن عام مسلمانوں میں اور ہمارے میں فرق ہے. یہ کوئی بڑائی نہیں. کبھی میرے کھیسے میں $1000 ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس $1000 ہیں تو میں نے کوئی بڑائی نہیں کی ہے، میرے پاس ہیں. لیکن میرے پاس $100 ہیں اور میں شو کرتا ہوں $1000 کا، تو یہ سچ مچ بڑائی ہے اور گناہ ہے. یہ اچھی چیز نہیں. لیکن اگر میرے پاس حقیقت میں وہ چیز ہے جو میں کہتا ہوں تو یہ تو حق ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کہیں کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہم ضرور ہیں، لیکن ہم میں ان میں ایک فرق ہے اور وہ فرق حق، وہ فرق ہے امام کا. ہمارے پاس وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اولی الامر کہا ہے اور دوسروں کے پاس اولی الامر نہیں. ہم جب سنی مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں، کیونکہ ہم شیعہ ہیں اور ہمیشہ اپنے خیالوں کے اندر شیعہ کو رکھو. آپ جب کسی کینیڈین کو یا کسی اور کو آپ ملو اور جب یہ آپ بولے نا کہ ہم شیعہ ہیں تو پہلے تو کان کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ پوچھے گا خمینی کا اسلام ہے کہ گدافی کا اسلام؟ تو اس کو کہو نہ اس کا نہ اس کا. ہم شیعہ ضرور ہیں، لیکن حضرت امام کو کسی نے پوچھا، رپورٹر نے، کہ آپ شیعہ ہیں تو یہ خمینی بھی شیعہ ہے. تو ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں اس کا شیعہ جدا ہے، ہمارا جدا ہے. خدا نے کہا ہے کہ تمہارے اندر جو اولی الامر ہے اس کا حکم مانو. شیعوں نے اولی الامر کو علی مان لیا کہ علی ہے وہ اولی الامر ہے اور رسول اکرم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے. جب پوچھا گیا کہ یا نبی اولی الامر کون ہے تو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا وہ اولی الامر ہے، یعنی حضرت علی. اب دوسروں کے پاس اولی الامر نہیں. نبی کریم کی وفات کے بعد میجورٹی نے خلافت کو زمین سے نکالا اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ انہوں نے مان لیا. اب وہ اس خلیفہ کو اولی الامر کہتے ہیں. تمہارے اندر جو حکم کرنے والا ہے وہ اولی الامر. ابھی حکم چلتا ہے خلیفہ کا، لیکن یہاں دنیا کی بات نہیں، یہاں تو دین کی بات ہے کہ دین کے اندر تمہیں کون رستہ بتائے. یہ دین کی بات ہے. اور جب یہ دین کی بات آتی ہے تو دنیا کے راجا اور خلیفہ کام نہیں آتے، وہ اولی الامر نہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جو راج گدی کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی بادشاہ، خلیفہ یا کوئی بھی ہے، اگر وہ اولی الامر ہے تو پھر یزید بھی ایک دن اولی الامر تھا. تو کیا قرآن پاک نے اس یزید جیسے اولی الامر کے حکم ماننے کا حکم کیا ہے؟ اب یہاں بولنا بند ہو گیا. کیوں کہ سنی بھی کتنا بھی کٹر سنی ہوگا وہ بھی یزید کو اچھا مسلمان تو نہیں سمجھتا. بھلے وہ پنجتن پاک کے عاشق نہیں، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، بھلے وہ علی اور علی کے خاندان کے ساتھ ان کی محبت نہیں جیسے شیعوں کو ہوتی ہے،
لیکن کیسا بھی کٹر سنی ہوگا، پوچھو اس کو یزید کیسا ہے تو کہے گا وہ مسلمان نہیں تھا، حالانکہ کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، کیونکہ یزید نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ یہ خانہ کعبہ جس پہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس خانہ کعبہ کو یزید نے آگ لگا دی۔ تو اب یہ یزید کو اولی الامر مانو گے؟ حالانکہ وہ حکم چلاتا تھا، بادشاہ تھا اور اس کا حکم مانا جاتا تھا۔ تو یہاں آ کے پھر لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مگر آگے نظر نہیں آتا۔ اولی الامر وہ نہیں کہ جو راجا بن کے بیٹھا ہوا ہے یا جس کے ہاتھ میں ستا ہے یا اس کے پاس آرمی ہے، یہاں تو دین کی بات ہوتی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ ہے اولی الامر، تو اس کے بعد کون اولی الامر ہو سکتا ہے؟ ابو بکر یا علی؟ وہ لوگ جو مومن تھے، ابو ذر غفاری جیسے، سلیمان فارسی جیسے، عمار بن یاسر جیسے، ابو الفتح قنبر جیسے، ایسے جو بنی ہاشمی اور دوسرے سچے مسلمان مومن تھے، انہوں نے علی کا ساتھ دیا اور علی کو اپنا امیر المومنین مانا، کیونکہ حقیقت میں علی اولی الامر ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا تھا، نبی کریم کی ساری زندگی کی جو تواریخ ہے، جس کو سیرت النبی کہتے ہیں، وہ پڑھنے سے میرے کو دو باتوں کا پتہ لگا۔ میں نے اس میں اگر میں ایسنس نکالوں، ساری رسول اکرم کی 63 برس کی زندگی کے اندر دو باتیں تھیں نا، وہ پرومیننٹ تھی۔ حضور کی تمام کوششیں ان دو باتوں میں نکلی۔ ایک یہ بات تھی، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ توحید کا مطلب اللہ بالکل اکیلا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، اس کا بھاگیدار کوئی نہیں۔ اور اسلام میں جو آدمی یہ نہیں مانتا وہ مشرک ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ مانتا ہے، یعنی ایک اللہ سے علاوہ سوا ہوا، ڈیڑھ ہوا کہ دو اللہ ہو گئے، تو یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور یہ گناہ کبھی نہیں بخشا جاتا کہ ہم اللہ کو اس کے ساتھ کسی اور کو بھاگیدار بناویں، یعنی اللہ کو بھی مانیں اور اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی اللہ ہے۔ یہ شرک ہے۔ ہم اسماعیلیوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، البتہ ہم کو آج تک کسی نے ایسا نہیں کہا ہسٹری میں کہ ہم مشرک ہیں، کبھی نہیں کہا، لیکن ہم کو انہوں نے ملاحدہ نام دیا۔ ملاحدہ کہتے ہیں کہ جو ڈھیر سیر کرے، مکسچر کر ڈالے۔ ہم کو انہوں نے کافر بھی کہا۔ کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو محمد کو نہ مانے، خدا کو مانے مگر محمد کو نہ مانے، تو اس کو کافر کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ ہم نے تو محمد سے کبھی انکار ہی نہیں کیا۔ لیکن اشارہ کدھر ہے؟ 1300 برس کی ہسٹری میں بڑے بڑے عالموں نے اسماعیلیوں کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے، مگر وہ اشارہ کس طرف ہے؟ وہ اشارہ امام کی طرف ہے، ہمارے حضرت امام کی طرف۔ تو ہم کو لوگوں نے غلات بھی کہا۔ غلات کہتے ہیں غلو کرنے والے کو، کسی چیز کو بڑا چڑھا کے کہنا، غلات کہہ دیا کہ ایک انسان کو ہم نے خدا بنا دیا۔ ہم کو کبھی مشرک نہیں کہا، کیونکہ ہماری دعائیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم بولتے چلے آئے ہیں اور کہتے بھی ہیں اللہ جو ہے وہ واحد ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، نہ جنم کے حساب میں اس نے کسی کو جنم دیا ہے۔ لیکن ہم کو یہ ضرور کہا گیا کہ یہ جو باطنیہ ہے نا، یہ ملاحدہ ہیں، غلات ہیں، یعنی ہم اپنے مولا سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جتنا خدا سے پیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے غیر لوگ ہماری اندر کی حقیقت کو جان نہ سکے، یہ محبت کی بات ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے امام سے بہت پیار کیا ہے، اور اس پیار کے اندر آ کے ہم نے اس کے نور کی شناخت کی۔ بھلا اللہ کیا ہے؟ اللہ کا کوئی بدن تو نہیں، اللہ کی کوئی شکل بھی نہیں،
تو پھر اللہ ہے کیا؟ خود مسلمان پریشان تھے کہ اللہ ہے کیا، حالانکہ وہ مانتے ضرور تھے۔ دینداروں، ایک بات ہسٹری کے اندر ہم کو اور بھی ملتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا کے اوپر بھلے اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن دنیا کے اوپر ایسے لوگ تھے کہ جو عبادت کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت تک انہیں محمد کی رسالت کا پتہ نہیں تھا، ایسے لوگ تھے۔ ان لوگوں کے اندر بہت وحی القلبی جیسے، سلیمان فارسی جیسے ایسے لوگ تھے رسول اللہ کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے، کہ جو خدا کی عبادت کرتے تھے، آدھی رات کو اٹھ کے آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کرتے تھے، بیت الخیال کی عبادت کرتے تھے۔ یہ گروپ ان سے پہلے بھی تھا، ان سے بھی پہلے تھا۔ رسول اکرم سے 600 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اس زمانے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ اس کے بھی پہلے زمانے سے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، وہ حضرت یحییٰ نبی، جس کو انگلش میں جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں، اس کو اسلام کے اندر یحییٰ نبی کہتے ہیں۔ کرسچنوں کے منہ سے اگر میں کہوں تو یہ یحییٰ نبی تھے جنہوں نے جیسس کو بیپٹائز کیا۔ جارڈن ندی کے اندر دونوں پانی کمر تک میں اتر گئے، اور وہاں حضرت یحییٰ یعنی جان دی بیپٹسٹ نے، وہ نبی تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھانکا دیا اور جارڈن ندی کا پانی پلایا، اور لوگوں کو کہا کہ یہ خدا کا نبی ہے۔ اس وقت تک جیسس کی عمر، عیسیٰ نبی کی عمر 30 برس کی تھی، اور 3 برس اور رہے، اور پھر ان لوگوں کے کہنے کے حساب سے کروسیفائڈ ہو گئے، اور ہم مسلمانوں کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کروسیفائڈ نہیں ہوئے، مگر 3 برس کی ان کی نبوت رہی ظاہر میں۔ اس زمانے سے بھی پہلے، اور میں اسی زمانے سے آگے چلتا ہوں، کیونکہ آگے پیچھے جاؤں گا تو بہت لمبی ہسٹری ہو جائے گی۔ یہ جو جان دی بیپٹسٹ تھے نا، جو یحییٰ نبی تھے، یہ سارا دن روتے رہتے تھے، کوئی دکھ نہیں تھا، عبادت بہت کرتے تھے۔ یحییٰ نبی، جان دی بیپٹسٹ بہت عبادت کرتے تھے، اور اس عبادت کے اندر خدا کی جدائی میں روا کرتے تھے۔ اتنا روتے تھے کہ بعض دفعہ یہ آنکھوں کا پانی آپ کی داڑھی میں سے نکل کے زمین پہ ٹپکتا رہتا تھا، اور پاؤں گیلے ہو جاتے تھے، پاؤں کے نیچے کی زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ یحییٰ نبی اتنے رویا کرتے تھے، ان کا نام ہی پڑ گیا روتے ہوئے نبی۔ لوگوں نے پوچھا، یا حضرت آپ اتنا روتے ہو؟ فرمایا، ہاں، خدا کی جدائی میں روتا ہوں، کہ اس سے جدا ہو کے میں بے چین ہو گیا ہوں۔ یہ جو رونا ہے، یہ بہت سے نبی رویا کرتے تھے۔ رسول اکرم بھی آدھی رات کو کھڑے ہو جاتے تھے، اور گرمی کا زمانہ جب ادھر آتا ہے مکہ مدینہ عربستان کے اندر، تو دینداروں، دن کے وقت اگرچہ گرمی بہت ہوتی ہے، مگر راتیں ہمیشہ کول ہوتی ہیں۔ ڈیزرٹ ہے نا، ریت جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جلدی گرم ہوتی ہے، ڈیزرٹ ہمیشہ رات کو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی نبی کریم رات کو کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے بدن سے پسینہ نکلتا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے تھے۔ بی بی عائشہ ایک دن کہتی ہیں، انہوں نے حدیث کہی ہے، حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے پہلو میں ہاتھ پھرایا تو نبی کو نہیں پایا، تو میں نے، اندھیرا تھا نا، تو دوسری طرف ہاتھ پھرایا تو دیکھا تو نبی کے پاؤں ہاتھ میں آئے۔ میں نے ہاتھ ایسا پھرا کے دیکھا تو حضور کھڑے تھے، لیکن جب میں نے ہاتھ اور بڑھایا، پھرایا، تو زمین گیلی نظر آئی، جیسے کوئی آدمی نہایا ہوئے، اتنی تھی زمین گیلی۔
میں جلدی سے گھبرا کے اٹھی. نبی کریم کھڑے کھڑے خدا کی عبادت کرتے تھے. دوسرے دن میں نے پوچھا یا نبی اتنا پانی آپ وضو کر کے نہا کے آئے تھے؟ فرمایا نہیں عائشہ، میرے بدن کا پسینہ تھا. ایسی ایسی عبادتیں دیکھ کے بھی عائشہ کہتی ہے یا نبی آپ تو اللہ کے بڑے پیارے نبی ہو، تو آپ کو کیا دوزخ کا ڈر ہے؟ فرمایا نہیں عائشہ، میں تو نبی ہوں، دوزخ میرے لیے نہیں. تو پھر یا نبی آپ رات رات بھر کھڑے رہ کے اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اس کی بڑائی کرتا ہوں. عبادت کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مالدار بن جائیں، عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں. ہاں ایسی دعائیں مانگو، اس میں کوئی حرکت نہیں، لیکن دینداروں جو عبادت ہے وہ کچھ اور چیز ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ یہ جو یحییٰ نبی تھے ان کے تھوڑے سے مرید ایسے تھے، مرید تو بہت تھے لیکن تھوڑے ایسے سلیکٹڈ مرید تھے کہ جن کے پاس ساتھ بیٹھ کے حضور ان کو معرفت کی باتیں سناتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب وہ عبادت میں بیٹھتے تھے تو دنوں نہیں لیکن مہینوں بیٹھے رہتے تھے، ایک ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے. ہم کو نبیوں کے حالات میں پتہ لگتا ہے، اور نبیوں کے ساتھ ان کے جو حواری ہوتے تھے، ان کے جو کمپینینز ہوتے تھے، ان میں بھی ایسی طاقتیں ہوتی تھی کہ وہ ایک ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے. خود جیسس کے لیے ہم کو بائبل کے اندر بھی ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے 30 دن کا روزہ پورا کیا اور اس کے بعد پھر ان کو یہ سولی دی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا، تب ان کو خدا کے کلام ملی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی غار حرا کے اندر روزہ رکھا، 30 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں. آپ کی جب شادی ہوئی تو 25 برس کی عمر تھی، اور آپ کی پہلی شادی تھی، اور بی بی خدیجہ جو تھی اس کی تیسری شادی تھی. بی بی خدیجہ 2 دفعہ ودھوا ہو چکی تھی، وڈو ہو گئی تھی. لیکن جب شادی کی بی بی خدیجہ نبی سے بہت پیار کرتی تھی. حالانکہ ابھی تک نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی اور نبی کو نبی مانتی بھی نہیں تھی، لیکن ان کی نیکی دیکھ کر، ان کا سوبھاؤ دیکھ کر، ان کی اچھی عادتیں دیکھ کر بی بی خدیجہ نبی کے اوپر عاشق ہو گئی. اور بی بی خدیجہ نے اپنا پیغام بھجوایا کہ اے محمد اگر تم قبول کرو تو میرے سے نکاح کرو. بی بی خدیجہ نے خود مانگنی کی اور حضرت محمد نے قبول کر لیا. حضور بہت خوش ہوئے اس میرج میں سے، اس لیے خوش ہوئے کہ بی بی خدیجہ بڑی مالدار تھی، اس لیے کھانے کمانے کی چنتا نہ رہی. محمد رسول اللہ شادی سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ کمیشن کے دھندے کا بیپار کرتے تھے، لوگوں کا مال لے جاتے تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کے بیچ کے آتے تھے، کمیشن لیا کرتے تھے. لیکن شادی کرنے کے بعد بی بی خدیجہ نے ان کو منع کیا کہ یا حضور اب آپ مسافری مت کیا کرو. اور حضور نے مسافری چھوڑ دی، چاہتے بھی تھے دل سے. مکہ کے باہر تقریباً 3 میل کے اوپر پہاڑ کے اندر ایک چھوٹی سی غار تھی، گفا تھی، کیو تھی. اس کیو میں کھانا پینا ساتھ لے کے چلے جاتے تھے. کچھ دنوں کے بعد پہلے تو کھانا پینا کھا کے واپس آ جایا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ نبی کریم کھانا لے جاتے تھے، رات کو جب واپس آتے تھے تو کھانا اسی طرح سے پڑا ہوتا تھا، کھاتے نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر بی بی خدیجہ نے آپ کو کہا کہ آپ کھانا مت لے جایا کرو، میں بھجوا دیا کروں گی. تو صبح ہی صبح رسول اللہ چلے جاتے تھے اور بی بی خدیجہ تھوڑے ٹائم کے بعد 10-11 کے قریب غلام کو کھانا پکا کے دیتی تھی. وہ گٹھڑی اٹھا کے ہیرا کی غار میں لے جاتا تھا اور نبی کو سامنے بٹھا کے کھلاتا تھا. کچھ مدت کے بعد ایسا ہوا
نبی غلام کو کہنے لگے اچھا رکھ دو میں کھا لوں گا، لیکن حضور نہیں کھاتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ غلام کو منع کر دیا گیا اور ایک دو دن تک وہاں رہتے تھے، چلے آتے تھے۔ یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ کبھی ایسا تھا کہ کھانا پڑا رہتا ہے، 2-3 دن ان کا کھانا پڑا ہے، غلام آیا ہے لیکن حضور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے اور غلام کو ہمت نہیں ہوئی کہ جگاوے۔ تو بی بی خدیجہ بھی تھوڑا فکر کرنے لگی، حضور دبلے ہوتے گئے، بہت کہا، فرمایا ہے خدیجہ میں کیا کروں، تیرا کھانا نہیں کھا سکتا، مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ سلسلہ چالو رہا 15 برس تک، 40ویں سال 30 دن ہو گئے، نہ نبی نے نیند کی، نہ نبی نے پانی پیا، نہ نبی نے کھانا کھایا، 30 دن ہو گئے۔ اور 31ویں رات کو جبریل نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا، جو قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت ہے، جو سورۃ العلق میں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ یہ جو مہان بزرگ نبی پیغمبر جو ہیں، ان کے دلوں کے اندر خدا کی محبت سمندر کی لہروں کی طرح اٹھتی ہے، اور پھر ان کو چاہنے والے، خدا سے محبت کرنے والے 10-20 ہمیشہ ہوتے ہیں۔ یحییٰ نبی تھے، انہوں نے ایسے تھوڑے سے آدمیوں کو بیٹھ کے عبادت سکھانی شروع کی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا سے اپنے آپ کو تعلق توڑ کے بیٹھ گئے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے تو دیکھو، اور اگر نہیں تو کسی لائبریری میں سے ڈھونڈو، ای لیٹر کی والیوم لے کے آؤ، اس میں آپ نکالو ایسینیز، ESSENES، ایسینیز۔ یہ ایسینیز وہ تھے جو یحییٰ نبی کے گروپ والے، وہ صوفی، وہ مسٹکس کہ جو گاؤں کے باہر جا کے کئی دن تک بھوکے پیاسے خدا کے دھیان میں بیٹھے رہتے تھے اور خدا کی محبت میں رویا کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی اس طرح سے جھڑیں کھلتی تھی کہ جس طرح ایک پانی کا ٹیپ کھول دو اور اس کے ٹیپے ٹپکتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم رو رہے ہیں۔ ان کی داڑیاں بھر جاتی تھی، ان کے کپڑے بھر جاتے تھے، نیچے کی زمین گیلی ہو جاتی تھی، مگر انہیں کوئی چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ مہان لوگ، نوری لوگ کہ جن کی وجہ سے زمین و آسمان ٹکا ہوا ہے، ان کی دعاؤں سے۔ خدا کے عابد جو دنیا کے اندر موجود ہیں، دینداروں، ان لوگوں کی عبادت کی وجہ سے یہ زمین ٹکی ہوئی ہے، اور یہ رسول اکرم کا بھی فرمان ہے، اور ہمارے اماموں نے بھی ہمیں فرمایا کہ 313 مومن اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی بھی 2 جنے ملے نہیں، کدھر ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے، ساری زمین کے اوپر 313 مومن پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی عبادت اور دعاؤں اور ان کے پاؤں کی برکت سے یہ زمین لیلی اور ٹکی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ ایک بھائی نے مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ تعالی علیہ کو ایک مہمانی میں یہی سوال پوچھا، جب حضور نے فرمایا کہ 313 مومن دنیا میں ہیں۔ بھائی نے کہا مولا، تو یہ 313 مومن کدھر کدھر ہیں؟ مولا فرمایا ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے دن اکٹھے ہوئیں گے۔ لیکن صاحب اس کو فرمایا ان میں ایسی طاقت ہے کہ 5 مومن اگر مل جائیں اور وہ اپنے من میں ڈیسائیڈ کریں کہ یہ زمین آسمان توڑ کے نوا بنانا ہے، تو سلطان محمد شاہ فرمایا وہ بنا سکتے ہیں۔ مومنوں، ہمیں جب علم کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم اپنے مائنڈ سے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہماری آنکھیں ایک خاص لمٹ کے بعد نہیں دیکھ سکتی، اس کے لیے ہم اپنی طرف سے نئے خیالات لے آتے ہیں۔ حضرت امام نے ایک دفعہ فرمان کیا کہ 1900 برس سے ہماری جماعت اس طرح سے یونائٹڈ رہی،
اب 1900 برس امام کے مکھ سے نکلا تو بعض لوگوں نے سوچا ماں باپ کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی. ارے اے نادانو، تم کہتے ہو ماں باپ کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی؟ ارے اسماعیلی مذہب کے اندر تو امام کبھی بھول نہیں کرتا، یہ ایمان ہے. اسماعیلی مذہب میں یہ ایمان ہے کہ امام ہے وہی عقل کل ہے. اسماعیلی مذہب میں یہ ایمان ہے کہ امام کا جو امامت کا جو نور ہے وہی خدا ہے، کیونکہ وہ نور ہی اللہ ہے. ہم امام کی باڈی کو نہیں لیتے، امام کی باڈی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں. 48 امام ہمارے اس دنیا سے بدنی طور پہ چلے گئے. ہم نے کسی امام کے لیے نہ مرثیہ پڑھا، نہ اس امام کے مرنے کے پیچھے ہم نے کچھ دعائیں مانگی، کیونکہ ہم کو حضرت امام کے نور سے مطلب ہے، اس کے بدن کے ساتھ نہیں. وہ بدن تو ایک جس طرح سے ایک سوٹ پہنا اور اتار کے پھینک دیا، کیا اب ہم وہ سوٹ کو چومتے رہیں؟ ہم تو سوٹ کو نہیں مانتے. یہ جو بدن ہے وہ اس نور کا کپڑا ہے. ہمارا تعلق نور کے ساتھ ہے. میں نے کل ہی عرض کی جماعت کو کہ ساری دنیا میں پھرو، جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذہبوں میں جاؤ، عبادت کا ان لوگوں کے سامنے رزلٹ ایک ہی ہے کہ ہم، کوئی کہتا ہے جنت میں جائیں گے، کوئی کہتا ہے سورگ میں جائیں گے، کوئی کہتا ہے پیراڈائز میں جائیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے. نور تک کوئی نہیں پہنچے گا، آپ کو نور کی حقیقت کوئی بیان نہیں کرے گا. نہ کرسچن، نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ پادری، نہ سنگے، نہ بدھسٹ، کوئی بھی نہیں. نور تک کوئی پہنچتا ہی نہیں، ان کو نور کی خبر ہی نہیں ہے. نور کو جاننے والے اسماعیلی ہیں، اور ہم اسماعیلیوں نے یہ چیز اپنے بزرگوں، پیروں سے، اماموں سے سیکھی. امام تو نور ہے. شاہ کریم تو 21 برس تک امام نہیں تھے، تو کیوں شاہ کریم کو ہم سجدہ نہیں کرتے تھے؟ کیوں شاہ کریم کو اپنا امام نہیں کہتے تھے؟ کیونکہ اس وقت اس کا بدن تو تھا، لیکن وہ نور نہیں ملا تھا کہ جس کو ہم امام کہتے ہیں. ہمارا تعلق تو اس نور کے ساتھ ہے. اور کبھی یہ بات حقیقت ہے تو پھر امام بھول نہیں کرتا. امام کی سلپ آف ٹنگ نہیں ہوتی. سلپ آف ٹنگ اس کی ہوتی ہے کہ جو اچھی طرح سوچ نہیں سکتا. کبھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ امام کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینٹلی اتنا الرٹ نہیں ہے. استغفر اللہ، امام کے اوپر یہ اٹیک ہوتا ہے. اسماعیلی مذہب قبول نہیں کرتا کہ امام کے اندر کوئی فلا ہے. ہم کبھی اس چیز کو نہیں سمجھ سکے تو اپنی کمزوری کو امام کے اوپر امپوز مت کرو کہ اس نے بھول کی. ارے تم نہیں سمجھے ہو. اگر امام نے یہ کہا کہ 1900 برس سے ہماری جماعت سنگٹھت چلی آئی تو لوگ سمجھے کہ بھائی ہم تو 1400 برس رسول اللہ سے ہوئے. یہی تو بھول ہے. کیا نبی محمد سے پہلے خدا نہیں تھا؟ اور اگر خدا تھا تو ان کروڑوں ابجوں آدمیوں کی بستی کے اندر خدا کے پیارے کوئی نہیں تھے نا؟ وہی اسماعیلی تھے. میں نے آپ کو یہ جو ایسینیز کی جو بات کی ہے رسول اللہ سے 600 برس بیک، یہی وہ جماعت تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آئے اور ان کو پتہ لگا کہ محمد نبوت ظاہر کر بیٹھے تو بھاگ کے محمد کے قدموں میں پڑے. یہی ست پنتھی، یہی وہ اسماعیلی تھے. ہمارا نام آج اسماعیلی بھی ہے، آغا خانی بھی ہے، نزاری بھی ہے، باطنیہ بھی ہے. ہم کو کئیوں نے ملحدہ بھی کہا، ہم نے کئیوں نے، ان لوگوں نے کئی نام دیے ہمارے ہسٹری کے اندر، مگر ہم ہیں تو وہی نا، امام کو ماننے والے، نور کو ماننے والے، نور کی عبادت اور پرستش کرنے والے. محمد سے پہلے بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ یحییٰ نبی تھے جنہوں نے یہ گروپ کو آرگنائز کیا، اور 4 دیواروں میں نہیں بلکہ جنگلوں پہاڑوں کے اندر بھی آدھی رات سے پہلے اس زمانے کے اندر تو یہ گھڑیاں اور بتیاں کچھ تھا نہیں. شام کو مغرب ہو جاتی تھی، عبادت کر کے کھانا کھا کے سو جاتے تھے. 2-3 گھنٹے کے بعد 10-11 بجے کے آسرے میں کھڑے ہو جاتے تھے. صبح تک عبادت کرتے تھے. کوئی کھڑے کھڑے عبادت کرتا تھا، کوئی بیٹھ کے عبادت کرتا تھا. یہ بیت الخیال کی عبادت تھی. یہ وہ مسٹکس تھے، اور یہی مسٹکس ہم ہیں
کہ جو بیت الخیال کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم اسماعیلیوں کو مسٹکس کہا گیا کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ مسٹیریس ہے، آرڈینری دماغوں میں نہیں جاتا. اس کو جاننے کے لیے ہائی کلاس برین چاہیے، اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے ہائی کلاس انٹیلیجنس چاہیے، اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت چاہیے، اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے بڑی طاقت اور بہادری چاہیے. یہ لچے شودھوں کا، کمزوروں کا، کھیل تماشے والوں کا اسماعیلی مذہب ان کا نہیں. حالانکہ ہمارا جنم ہو گیا اسماعیلی مذہب کے اندر، ہمارے ماں باپ اسماعیلی تھے، باپ دادا اسماعیلی تھے، ہم یوں اسماعیلی بن گئے، لیکن اسماعیلی مذہب تو سمجھا ہی نہیں ہم نے. جماعت خانے آ گئے کوئی اسماعیلی مذہب نہیں ہے، مذہب کے طریقے ہیں. اسماعیلی مذہب کا جو پرنسپل ہے تو وہ نور ہے جس کو ہم امامت کا نور کہتے ہیں. اس نور کی شناخت جب تک ہم نے نہیں کی ہم نے اسماعیلی مذہب کو چکھا نہیں. وہ نور ہے اور اس نور کی حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے، اس لیے ہماری عبادت ہوئی. تو حضرت امام کے کہنے سے کہ 1900 برس سے ہماری یہ جو جماعت ہے وہ اس طرح سے چلتی آئی، تو وہ اشارہ اس گروپ کا تھا کہ جو یحییٰ نبی نے کھڑا کیا تھا. اور رسول اللہ کے زمانے تک یہ لوگ کہ جو آج ہم اسماعیلی مذہب میں ہیں وہ عبادت کرتے تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، اچھے تھے، دوسروں کی خدمت کرتے تھے، دوسروں سے بھلائیاں کرتے تھے، دکھ اٹھاتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے. انہی میں سے یہ سلیمان فارسی تھا جو پیدا ہوا پارسیوں کے اندر، آگ کی پوجا کرنے والوں کے اندر پیدا ہوئے، لیکن بہت سے اور مذہبوں کے اندر بھی گئے. سلیمان فارسی 6 مہینے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے. رہ سکتا ہے کوئی؟ 6 مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے اور ورچولی سوتے ہی نہیں تھے. ان کو کسی نے دیکھا نہیں کہ زمین کے اوپر ٹانگیں لمبی کر کے لیٹے ہوئے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں. سلیمان فارسی جو تھے وہ دیوار کی، درخت کی، جھاڑ کی ٹیک لگا کے ذرا ریکلائن ہو جاتے تھے، آنکھ بند کر لیتے تھے، پھر ہوشیار ہو جاتے تھے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دل نبیوں کی طرح ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. یہ وہ بڑے بڑے مہان مرتبے کے لوگ تھے، ابو ذر غفاری، سلیمان فارسی. میں اپنی وعظوں میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں کہ سلیمان فارس کے پاس جانے کے لیے مولا علی نے ابو ذر غفاری کو بھیجا. ابو ذر غفاری بڑا عاشق تھا، ابو ذر غفاری بڑا بہادر تھا، بڑا ہی سچا شخص تھا. جب رسول اللہ کی بیعت کرنے کے لیے آئے تو نبی نے ہاتھ دیا اور کہا، اے ابو ذر میری بیعت کرو اس بات کے اوپر کہ حق پر رہو گے. کہتا یا نبی میں بیعت کرتا ہوں کہ حق پر رہوں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے. اور ابو ذر غفاری نے اپنی بیعت کو نبھایا. معاویہ اور عثمان خلیفہ نے اس کو اتنا تنگ کیا، اتنا ظلم کیا، کبھی آپ پڑھو تو پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں رو پڑے، کیونکہ وہ سچے تھے اور ڈرتے نہیں تھے. بالکل کھردرے اونٹ کے اوپر کہ جس اونٹ کے اوپر زین اور کجاوا نہیں تھا، معاویہ نے اس کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا ننگے اونٹ کے اوپر. ابھی اونٹ جب ہی چلتا ہے تو اس کی ہڈیوں کی خراش، اس کا چمڑا بہت موٹا اور اس کے جو چمڑے کے اندر جو فائبر ہے، جو ریشے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، لوہے کی تاروں کی طرح ہیں. اور وہ زمانے کے اندر ایجاد نہیں تھی، لوگ تہمت باندھتے تھے. ابو ذر غفاری سلمیہ سے لے کے مدینے تک آئے تو ان کے یہ جو زانو ہے نا، تھائز، اندر کی سائڈ میں گھٹنوں سے لے کے اوپر تک ان کے تھائز گوشت سے گل گئے، اندر سے ہڈی نظر آتی تھی اونٹ کی وجہ سے، اور نیچے اترنے کی رضا نہیں تھی، پولیس ساتھ تھی. معاویہ نے اس طرح حضرت ابو ذر غفاری کو بھیجا کہ آپ جب مدینے میں اترنے لگے تو آپ کے پاؤں کے اندر کی سائڈ میں سے ہڈی دکھتی تھی.
اس بری حالت میں وہ گزرے اور مرے ہیں کہ اس کا بیان کیا کروں، دل ناراض ہوتا ہے. لیکن ابو ذر غفاری نے نبی سے کیا ہوا وعدہ نبھایا. اس ابو ذر غفاری کو شوق ہوا جب عبادت کا، یہ بناؤ بنا موت سے بہت پہلے کی بات کرتا ہوں. ایک دن رسول اکرم کے پاس ابو ذر غفاری گئے، عرض کی یا نبی کچھ بخشش دو. پیسے نہیں مانگے، یہ بخشش کا مطلب تھا کہ روحانی چیز کچھ دو. فرمایا علی کے پاس کیا؟ آئے علی کے پاس، سلام کر کے بیٹھے. علی سے بہت پیار کرتے تھے. کیوں کہ نبی کے منہ سے سنا تھا کہ جو علی سے پیار کرتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے. رسول اللہ کے منہ سے سنا تھا کہ علی جدھر ہوتا ہے نا حق ادھر ہوتا ہے. آپ اس چیز کو سمجھو دیندارو. ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہوتا ہے علی ادھر ہوتا ہے، یہ نہیں کہا. یہ کہا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق ادھر ہوتا ہے. حق سچ کو بھی کہتے ہیں، حق خدا کو بھی کہتے ہیں. اے مسلمانوں، میں تمہیں کہتا ہوں حق علی کے پیچھے چلتا ہے، علی حق کے پیچھے نہیں چلتا. واہ واہ. ارے ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی مزیدار چیزیں ہمارے علم کے اندر موجود ہیں. ہے آپ کو فرصت پڑھنے کے لیے؟ فرمایا کہ حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ابو ذر غفاری نے یہ سنا تھا، علی کے پاس آیا، ہاتھ باندھ کے گھٹنے ڈال کے ادب سے بیٹھا. کیا ہے ابو ذر؟ مولا نبی کے پاس گیا تھا، کچھ بخشش مانگی، کہا علی کے پاس جاؤ. فرمایا ایسا کہا؟ اچھا جاؤ سلیمان فارسی کے پاس جاؤ، کہنا میں نے تجھے بھیجا ہے. بہت خوش ہوا. سلیمان کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو سلیمان نے کہا ہاں علی نے بھیجا ہے نا تجھے. حیران ہو گیا. وہ زمانے کے اندر کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ اس کے جانے سے پہلے فون کر دیا. ابو ذر غفاری کہتے سلیمان تجھے معلوم؟ کہتے ہاں. کہ رسول اللہ کے پاس گیا تھا نا پہلے. کہتے ہاں. بڑا حیران ہوا. تم تو دل کی باتیں جانتے ہو. ارے خدا تو انترجامی ہے، اس کے مومن بھی انترجامی ہے. ایک راجا ہے، راجا، اس کا ایک بیٹا ہے 2-3 برس کا. اب یہ بیٹا نوکر کو بلاتا ہے تو نوکر بھاگ کے آتا ہے کہ نہیں؟ راجا کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے ہم کو یہ چیز چاہیے. یس کنور. پرنس کا حکم ماننا بھی راجا کے حکم ماننے جیسا ہے. خدا سے محبت کرنے والوں کا حکم چلتا ہے، خدا کا تو چلتا ہی ہے. مگر جو خدا کے عاشق ہیں، یہ جو قدرت کی چیزیں ہیں، یہ زمین آسمان، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سمندر، یہ آگ، یہ دھرتی، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یاد رکھو ان کے اوپر بھی خدا کے چاہنے والوں کا حکم چلتا ہے. مگر یہ جو خدا کے عاشق ہیں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے. ابو ذر غفاری کو اندر لے گئے، بیٹھے، عشق کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی ابو ذر غفاری کی لیول اور سلیمان فارسی کی لیول میں زمین آسمان کا فرق تھا. یہ اس لیول تک کہاں. 3-4 دن ہو گئے، نہ نیند، نہ پانی، نہ کھانا، کچھ بھی نہیں. عبادت ہو رہی ہے، عشق کی باتیں ہو رہی ہیں. 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری کو بھوک لگی. کہتا یار اتنی سخت زور کی بھوک لگی. کہتے اچھا تمہیں بھوک لگی؟ اچھا جاؤ تو یہ بازو کے کمرے میں تھوڑے سے بینز پڑے ہیں. ابو ذر غفاری اٹھے، بینز لے کے آئے، ایک سفریا لیا، کوکنگ پاٹ. کہنے لگے سلیمان اب یہ پکے گا کیسے؟ کیسے؟ کوئی بات نہیں،
وہ 3 پتھر لے کے آؤ. 3 پتھر لے کے آئے, اس کے اوپر وہ سفریہ رکھا. ابھی ابو ذر کو حیرانی یہ کہ یہ سب انتظام ہوا مگر آگ کدھر؟ تو سلیمان نے اپنا پاؤں سفریے کے نیچے رکھا تو انگلیوں میں سے 5 انگلیوں میں سے فلیمز نکلنے لگے کہ جس طرح سے گیس کے کوکر میں سے فلیمز نکلتے ہیں. ابو ذر غفاری یہ تماشا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا, دروازہ کھول کے بھاگ گیا, علی کے پاس گیا. بھاگتا جاوے, پسینہ پسینہ ہوتا جاوے, بھاگ کے گیا علی کے پاس. یا علی یا علی یا علی, بول نہ سکے. مولا فرمایا ابو ذر تم نے جو سلیمان کو دیکھا, سلیمان اس سے بہت زیادہ ہے, جاؤ واپس. ٹھنڈا ہو گیا. تب تک تو کھانا پک گیا تھا, کیونکہ وہ آرڈینری فلیمز نہیں تھے, وہ تو نور کے فلیمز تھے. 6 مہینے تک ابو ذر ان کے پاس رہا اور تب جا کے ابو ذر کو وہ قوت ملی کہ ان کے زانو چھل گئے, اندر سے ہڈی دکھتی تھی تھائی کی, لیکن اس کے دل کے اوپر, منہ کے اوپر نہ ذرا اداسی تھی, نہ درد, نہ پین, نہ کوئی اور چیز. وہی گلاب کے پھول کی طرح ہنستے رہتے تھے. یہ روحانی قوت ہے تو جو ہم کو اسماعیلی مذہب میں ملتی ہے, کہیں نہیں ملتی. مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے مذہب کے اوپر پکے اور پورے اور عبادت کرنے والے ہو تو دنیا کے دکھ تمہیں دکھی کبھی نہیں کر سکیں گے. دکھ آئیں گے صاحب کہتے ہیں, تمہیں پرابلمز آئیں گی, تمہیں چنتا بھی ہوگی, لیکن تم دکھی نہیں ہوگے میرے روحانی بچوں. مولا کے روحانی بچے بادشاہ کے بچے پرنس ہوتے ہیں. اگر یہ نور ہے تو اس کے جو روحانی بچے ہیں وہ کیا ہے؟ ان میں بھی تو کچھ نور ہونا چاہیے. اگر باپ بادشاہ ہے تو بیٹے پرنس ہیں, لیکن اس کو باپ بناؤ تو پرنس بناؤ. اگر ہمارے دل میں یہ شک رہا کہ بھلا یہ سچ مچ امام ہے, ایسے بہت سے بدماش خود ہماری قوم کے اندر ہیں, اور بعض دفعہ تو اسکولوں میں سکھائے جاتے ہیں کہ یہ جو امام ہے یہ جھوٹا ہے, اس کی ونشاولی کھوٹی ہے, یہ تو حسن بن صبا کا بچہ ہے. ارے ظالموں, بیوقوفوں, کیوں کفر بکتے ہو؟ غیر تو لکھتے ہیں, اپنے بھی لکھیں, اپنے بھی. حضرت امام کی شناخت کرو, اس کے نور کو سمجھو, وہ بھول نہیں کرتا. اگر اس نے کوئی چیز کہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ بھید ہے, وہ بھید ڈھونڈنے کی ٹرائی کرو. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ فرماتے ہیں, مولانا سلطان محمد شاہ جب یہ بات کرتے تھے تو واڑی کے جماعت خانے میں رات کا وقت تھا. مولا فرمایا دیکھو, مرشد کو سب کچھ سمجھو, تمہارا میں مرشد ہوں. میں اگر اس وقت رات ہے نا, میں تمہیں کہوں کہ اس وقت دن ہے تو تمہارے دل میں شنکا نہیں ہونی چاہیے. اور دوپہر کی دھوپ کے اندر میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت رات ہے تو کہو رات ہے, اور اس کو مانو کہ وہ رات ہے, کیونکہ میرے کہنے میں کوئی بھید ہے. میں اس رات اور دن کو نہیں کہہ رہا کہ جو تم سورج کے چڑھنے اترنے کا نام لیتے ہو سکتا ہے میرا کوئی اور مطلب ہوئے. کہت سورجا سانبھڑو کامل پتر کہوں ایک بات جی, آج میں ایک سپنوں جو یوں تے پنم پہلی رات جی. مثنوی کے اندر ایک جگہ مولانا رومی ذکر کرتے ہیں, آفتاب نیم شب, آدھی رات کا سورج, آفتاب نیم شب. ایک دفعہ میں اوسلو سے نکلا, رات کے 12 بجے کی فلائٹ تھی, جولائی کا مہینہ.
جب پلین اوپر چڑھا تو اتنا بڑا سورج افق کے ہورائزن کے اوپر، رات کے 12 بج گئے ہیں لیکن سورج ڈوبا نہیں، وہ صرف نیچے جاتا ہے پھر اوپر آ جاتا ہے۔ آدھی رات کا سورج، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ آدھی رات اندھیرا ہے، آپ نے آنکھیں بند کی ہیں، رات ہو گئی۔ یہ رات نہیں کہ سورج ڈوب گیا اور رات ہو گئی، آپ نے آنکھیں بند کی، دنیا سے تعلق توڑ دیا، اندھیرا ہو گیا۔ پھر آپ نے عبادت کی، اس میں سے سورج نکلنے لگا۔ اس رات کا مطلب ہے سورج آدھی رات کا۔ یہ وہ باطنی لذتیں اور سواد ہیں جنہوں نے چکھے نہ، پھر آپ ان کے ٹکڑے کر دو، ذبح کر دو، اس کا ایمان پھر کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ایمان کس کا خراب ہوتا ہے؟ جو دسمند نہیں دیتا، جو حق کی روزی نہیں کھاتا، جو عبادت نہیں کرتا، جو دعا برابر نہیں پڑھتا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مرشد کا حکم۔ امام کہتا ہے روز جماعت کرنے جاؤ، امام کہتا ہے کہ تم دسوند دو، امام کہتا ہے کہ تم نیک بنو اور خرابیاں گناہ نہ کرو، امام کہتا ہے ہمیشہ دعا پڑھو، امام کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ حضرت امام کے فرمان ماننا یہی ہماری عبادت ہے، وہ فرمان دنیا کا ہوئے یا دین کا ہوئے۔ مرشد کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اگر مرشد نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ مانو کہ تم دعا پڑھ رہے ہو اور مولانا حضرت امام بلا رہے ہیں تو دعا چھوڑ دو، جاؤ اس کے پاس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کلارک تھا، اس نے 10 برس سیوا کی، اس کا نام تھا انس بن مالک، نبی کا صحابی تھا۔ 10 برس نبی کی اس نے سیوا کی، پرسنل سیکریٹری کے طور پہ، لیکن علی کی بیعت توڑ ڈالی اور آخر میں اندھا ہو گیا۔ اس نے جھوٹ بولا علی سے۔ تو یہ انس بازو کی کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اکرم کو کچھ کام ہوا، اس کو آواز دی ہے انس، انس آیا نہیں، دوسری دفعہ آواز دی، تیسری دفعہ حضور نے زور سے پکارا یا ابن مالک، اے مالک کے بیٹے، تو بھی نہیں آیا۔ ابھی بازو کا روم ہے، دور بھی نہیں۔ رسول اکرم کو بڑا تعجب ہوا کہ بات کیا ہے۔ حضور اٹھے، دروازے میں سے جھانکا تو وہ نماز میں آخری دعا مانگ رہا تھا، تو ایسی آنکھ کر کے نبی کو دیکھا تو حضور کہتے ہیں انس میں تم کو بلاتا ہوں، آتے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں یا نبی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تم کو کس نے کہا نماز پڑھو؟ کہ آپ نے کہا، تو پھر میں ہی تو بلا رہا ہوں کہ آؤ۔ تو کیا یا نبی میں نماز پڑھوں اور آپ بلاؤ تو میں آ جاؤں؟ فرمایا ہاں، میرا حکم مانو، یہی نماز ہے، میری تابع داری کا نام ہی نماز ہے، میری تابع داری کا نام ہی عبادت ہے۔ حضرت امام ایسا ہی ہے دیندارو، محمد رسول اللہ کا جو نور 1400 برس تھا پہلے، وہی نور مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ ہے۔ اس کا حکم ماننا ہی عبادت ہے، اور جب ہم اس کا حکم مان کے عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم اس عبادت کے انتظار میں رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ مولانا حضرت امام فرمایا بیت الخیال کی اس عبادت میں ایسا نہیں ہے کہ تم نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو 10 برس، 20 برس، 40 برس تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد ان کے اوپر خدا میٹھی نظر ڈال کے ایک فلکر جیسا جلوہ دکھا دے گئے۔ یہ تمہارا حق نہیں، تمہیں تو بھیک مانگنی ہے، تمہیں تو عاجزی کرنی ہے کہ یا مولا مجھ کو میرے اوپر راضی ہو، مجھے اپنی بخشش دے۔ اسماعیلی مذہب نوری مذہب ہے، باطنی مذہب ہے، شریعت کے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، اور وہ اسماعیلی کہ جنہوں نے اسماعیلی مذہب کو نہیں جانا اور سمجھا، شریعتی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے من دھچو پچو ہو جاتے ہیں کہ تم آغا خان کو خدا مانتے ہو، تم آغا خان کو یہ مانتے ہو، وہ مانتے ہو، تم قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے، تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزے نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب خرافات ہے،
یہ تو چھلکے کھانے کی باتیں ہیں. اندر کا گرب جو ہے وہ میوہ کھانا وہ صرف اسماعیلیوں ہی کے ہاتھ میں آیا. اس لیے دیندارو جب عبادت کرو تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ ادھر آپ نے عبادت پوری کی اور ادھر ایک جادو کی طرح آپ کی مراد پوری ہو گئی. کبھی آپ نے مانگا یا مولا مجھے اولاد دے تو جادو کی طرح حمل کے بغیر ہی اسی وقت آپ کے گود میں بچہ نہیں آ جائے گا. اس کے لیے انتظار کرو, بیج ڈالو, پانی بھی دو, انتظار کرو, جھاڑ ہوئے گا پھر پھل لگے گا. عبادت ایسی ہی چیز ہے. اسماعیلی مذہب کے اندر ہم حضرت امام سے جو پیار کرتے ہیں دینداروں, یہ پیار ہی عبادت ہے. مولا سے خوب پیار کرو, مولا کی محبت میں سرشار رہو, سارا دن اس کو یاد کرتے رہو, سارا دن اس کے ساتھ عاجزی کرتے رہو اور دنیا کی بدیوں برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو. کیونکہ دنیا کی بدیاں برائیاں, موہ ممتا مایا, تمہارے اور مولا کے بیچ میں جو محبت ہے اس کی دشمن دنیا کی محبت ہے. دنیا کی بدیاں برائیاں ہمارے دل میں اندھیرا پیدا کر دیں گی. امام دور ہو جائے گا اور امام کی محبت چلی جائے گی, اور امام کی جب محبت ملے گی تو واللہ آسمان سے زمین تک آپ کا راج ہے. ادھر دیکھو گے تو جہاں تک نظر جاتی ہے آپ کی حکومت ہے, اس طرف دیکھو گے جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ کی حکومت ہے, آپ کی سطح ہے. مگر جب اتنی سطح, اتنی طاقت آ جاتی ہے تو آپ اور بھی نرم پڑ جاتے ہو. پستول تو ہے, لیکن کیا وہ پستول اس لیے ہے کہ جس کو دیکھو مار ڈالو؟ وہ تو پستول اس لیے ہے کہ جان بچائی جائے, دشمن کو مارا جائے کہ جو ہمیں ہماری جان لینے کے لیے, مارنے کے لیے آیا ہے. اور دنیا کی بدیاں برائیاں, شیطان ہمارا دشمن ہے. اس لیے اس حکومت کو, عبادت میں جو طاقت آتی ہے اس طاقت کو اس دین کے دشمن کو مارنے کے لیے یوز کرو. اس کو گولی مارو, شیطان کو, یعنی بد خراب گناہ والے وچار اور کام ہمیں نہ آئے ہمارے نزدیک. اس لیے وہ طاقت ہے. باقی کاراروڑا مشنری ایک دفعہ غصے ہو گئے, تھانہ سے واز کر کے پروڑیے چلے آتے تھے. صبح 7 بجے رش بہت. دادر اسٹیشن پہ اوپر جب گاڑی پہنچی تو کوئی ایک آریہ سماجی اندر آ گیا. وہ زمانے میں شدھی کی اسکیم چلتی تھی. میں 1922 اور 26 کے بیچ کا ذکر کرتا ہوں. یہ 4-5 برس, کسی اور وقت آپ کو سناؤں گا کہ اس زمانے کے اندر آریہ سماج نے بڑا خطور مچایا. اور اس زمانے میں امام نے بھی بہت سے کام کروائے مشنریوں کو بھیج کے. ہم نے آنند اور آنند کے آجو باجو احمد آباد کی طرف بہت سے ہندوؤں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. تو ایک آریہ سماجی تھا, وہ دادر کے اسٹیشن پہ چڑھا اور بس بکنے لگا, مسلمان ایسا کرتے ہیں, مسلمان ایسا کرتے ہیں, اور بولتے 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 بیچ میں آغا خان کا نام لے لیا. تو آغا خان کا نام لیا, کالا روڑا چھاپا پڑھتے تھے, چھاپا ہٹا کے چشمہ یہاں تک تھا, ایسا کر کے اس کو دیکھا. اے پنڈت جی, آپ اور کچھ بھی کہو لیکن ابھی کائے کو کسی کا نام لے کے کچھ بولتے ہو؟ ہے تو تم آغا خان ہی ہو. اب چیلنج کی بات تھی نا. چھاپا رکھ دیا, چشمہ نکالا, ہاں میں آغا خان ہی ہوں. خوب بکنے لگا. پھر بھی اس کو کہا کہ بھائی تو ایسا مت کر, لیکن نہیں مانا. وہ اور بھی تیز ہوا تو بھائی کلا کا اسٹیشن آیا تو اپنا چھاپا اٹھایا, مارا بغل میں. چلتے چلتے ایسی ٹیڑھی نظر سے جو اس کو دیکھا نیچے اتر گئے, اور وہ نیچے اترا اور گر پڑا. یہ تو باہر نکلے, ایک مومنے کی گاڑی تھی, گھوڑا گاڑی, اس کو بولا چلو. کالی مولا چلو. وہ پہچانتا تھا باپو کو. تو کالا روڑا تو بیٹھ کے ادھر آ رہے تھے اور ادھر وہ زمین پہ تڑپنے لگا پلیٹ فارم کے اوپر. لوگ اس کے نزدیک آئے, کہتا وہ آدمی جاتا نا اس نے مجھے کچھ کیا ہے. تو اس کو اٹھایا اس کے پیچھے جانے کے لیے. وہ تو گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے, تو دوسری گھوڑا گاڑی میں اس کو بٹھایا, پیچھے پیچھے فالو کیا. کالی مولنے تک آئے. جب گاڑی میں سے اترا تو کالا روڑا کے پاؤں پڑا, بہت معافی مانگی. میں دیانند کی قسم کھاتا ہوں کبھی آغا خان کا نام نہیں لوں گا. میں تم کو پہلے سے کہتا تھا باپو, ابھی کبھی نہیں کروں گا. ایسا ہاتھ رکھا, بچا ہو گیا. ہو گئی. 2-3 دن کے بعد حسن آباد میں مہمانیاں تھی. کالا روڑا بیٹھا تھا,
مولا کہنے لگے اے بھگت، ہاں تو تم ابھی لوگوں کے پیٹ دکھاتے ہو، تم سر دکھاتے ہو، یہ چمتکار شروع کر دیے؟ خداوند تیرے کو گالیاں دیتا تھا، میرے کو تو بہت گالیاں دیتے ہیں، تو تم کو جو عبادت میں جو کچھ بھی شکتی دی ہے میں نے، وہ اس لیے دی ہے تو تم کسی کے پیٹ میں درد کر دو، کسی کو نیچے گرا دو؟ خداوند بھول ہو گئی۔ ماں باپ فرمایا یہ کام تمہارا نہیں، تمہاری عبادت کا یہ اثر ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا اس کے لیے دعا کرو کہ وہ عابد بنے، جو دسوند نہیں دیتا اس کو سمجھاؤ تو وہ دسوندی بنے، عبادت کا اپیوگ اس میں رکھو۔ تو دینداروں، یہ جو خدا کے بھگت اور عاشق ہیں ان میں طاقت بڑی ہے، مگر وہ یہ دنیا کی طاقت میں اپنی قوت خرچ نہیں کرتے۔ یہ اسماعیلی مذہب کی خوبیاں ہیں۔ مولا کی عبادت کرو، اس کی پہچان کرو، اس پہ اعتقاد رکھو، پکا مضبوط اعتقاد، اس کے بغیر کوئی نہیں دوسرا، ساری سرشٹی میں نہیں، ہول کریشن میں یہی ہے ایک، اور کوئی دوسرا نہیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، ایمان کو مضبوط کرے، مولا آپ کو فرمان بردار مومن بنائے، دین میں دنیا میں سکھی آباد کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی نیک مرادیں قبول کرے، تمام جات کی مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں وغیرہ دور کرے۔ مولانا حاضر امام دین دنیا میں آپ کو برکتیں دے، آپ کو اپنا نور عطا کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔